نمسکار، سلام۔ آج ہم خواجہ میر درد کی غزل کا مطالعہ کریں گے۔ مدرسہ یا دیر تھا، کعبہ یا بت خانہ، ہم سبھی مہمان تھے، وہاں تو ہی صاحب خانہ تھا۔ مدرسہ یا دیر تھا، کعبہ یا بت خانہ، ہم سبھی مہمان تھے، وہاں تو ہی صاحب خانہ تھا۔ شاعر خواجہ میر درد اپنی غزل کے اس شعر میں خدا کے ہر جگہ موجود ہونے کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ اے خدا، اس کائنات میں ہر جگہ تو موجود ہے اور ہر ذرے میں بھی تو ہی ہے۔ انسان نے تجھے یوں ہی مدرسے، دیر یا کعبے میں تلاش کیا، تو اس کائنات کی ہر ذرے اور ہر جگہ موجود ہے۔ اور اس کائنات کے تمام لوگ مہمان کی طرح ہے جو تھوڑی دیر کے لیے اس کائنات میں آتے ہیں اور واپس چلے جاتے ہیں۔ وائے نادانی کہ وقت مرگ یہ ثابت ہوا، خواب تھا جو کچھ کہ دیکھا، جو سنا افسانہ تھا۔ وائے نادانی کہ وقت مرگ یہ ثابت ہوا، خواب تھا جو کچھ کہ دیکھا، جو سنا افسانہ تھا۔ شاعر خواجہ میر درد اپنی غزل کے اس شعر میں دنیا کی بے ثباتی کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ ہم کو اس وقت معلوم ہوا کہ جب موت کا وقت آیا اور اس دنیا سے رخصت ہونے لگے، کہ جو کچھ بھی ہم نے اس دنیا میں دیکھا تھا وہ ایک محض خواب کی مانند تھا کہ جیسے ہی آنکھ کھلی اور ٹوٹ گیا۔ مطلب موت آئی اور اس دنیا سے ہم ہمیشہ کے لیے رخصت ہو گئے۔ حیف کہتے ہیں ہوا گلزار تاراج خزاں، آشنا اپنا بھی وہاں ایک سبزۂ بیگانہ تھا۔ حیف کہتے ہیں ہوا گلزار تاراج خزاں، آشنا اپنا بھی وہاں ایک سبزۂ بیگانہ تھا۔ شاعر اس بات پر افسوس کا اظہار کر رہا ہے کہ ہمارا گلزار بعد اس خزاں کے سبب تباہ و برباد ہو گیا، کیونکہ اسی خزاں کی جد میں باغ کی ہریالی بھی تھی اور اس نے بھی باغ میں پھولوں کے ساتھ ساتھ اپنا وجود ختم کر لیا۔ ہو گیا مہماں سرائے کثرت مہو میں آہ، وہ دل خالی جو تیرا خاص خلوت خانہ تھا۔ ہو گیا مہماں سرائے کثرت مہو میں آہ، وہ دل خالی جو تیرا خاص خلوت خانہ تھا۔ میر درد فرما رہے ہیں کہ میرا دل جس میں تیرے سوا کسی محبت کا بسیرا نہ تھا، وہ تیرا خاص خلوت خانہ تھا۔ اب
دل پر اتنے زخم آئے کہ اس میں صرف آہ و نالہ کا ٹھکانہ بن گیا۔ اس دل میں ہمیشہ تیری آرزو، تیرے ارمان و خوشی کے بجائے اور کچھ بھی نہیں تھا۔ دل پر زخم کی وجہ سے صرف آہ و نالہ کا ٹھکانہ بن گیا ہے۔ بھول جا خوش رہ اب بس وہ سابقے مت یاد کر، درد یہ مذکور کیا ہے آشنا تھا یا نہ تھا۔ بھول جا خوش رہ اب بس وہ سابقے مت یاد کر، درد یہ مذکور کیا ہے آشنا تھا یا نہ تھا۔ درد اپنے گزرے ہوئے واقعات و حادثات اور بہترین اور خوشنما وقت جو انہوں نے اپنے دوستوں کے ساتھ گزارے تھے ان سب سے متعلق فرما رہے ہیں کہ ان تمام باتوں کو بھول جاؤ اور مستقبل یعنی آنے والے زمانے پر نظر رکھو اور اس بات کو بھی بالکل بھول جاؤ کہ تمہارا کوئی دوست یا آشنا یا ہمدم کوئی تھا بھی یا نہیں، تب ہی تم کو خوشی حاصل ہو سکتی ہے۔ دوبارہ پڑھیں گے اس غزل کو۔ مدرسہ یا دیر تھا کعبہ یا بت خانہ، ہم سبھی مہمان تھے وہاں تو ہی صاحب خانہ تھا۔ شاعر اس شعر میں خدا کے ہر جگہ حاضر و ناظر ہونے کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ اے خدا اس کائنات کے ہر ذرے میں تو موجود ہے اور ہر جگہ تیری جلوہ گری ہے۔ انسان تجھے بے وجہ مدرسے یا دیر یا کعبے یا بت خانے میں تلاش کرتا ہے۔ اس کائنات میں تو ہی ہمیشہ رہنے والا ہے، باقی ہر انسان ہر چیز فنا ہونے والی ہے۔ وہ ایک مہمان کی مانند ہے جو کچھ دیر کے لیے رہتے ہیں اور اس کائنات سے ہمیشہ کے لیے چلے جاتے ہیں۔ وائے نادانے کہ وقت مرگ یہ ثابت ہوا، خواب تھا جو کچھ کی دیکھا جو سنا افسانہ تھا۔ میر درد اس شعر میں دنیا کی بے ثباتی کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ ہم کو اس کی حیثیت اس وقت معلوم ہوئی جب موت کا وقت آیا اور اس دنیا سے رخصت ہونے لگے، تب معلوم ہوا کہ اس کائنات میں ہم نے جو کچھ بھی دیکھا وہ ایک خواب کی مانند تھا اور جو سنا وہ افسانہ تھا۔ جس طرح سے آنکھ کھلتے ہی خواب ٹوٹ جاتا ہے اور پھر اس دنیا کی حقیقت نظر آتی ہے، یعنی موت آئی اور دنیا سے ہمیشہ کے لیے رخصت ہو گئی۔ حیف کہتے ہیں ہوا گلزار تاراز خزاں، آشنا اپنا بھی وہاں ایک سبزۂ بیگانہ تھا۔ شاعر اس بات پر افسوس کا اظہار کر رہا ہے کہ ہمارا گلزار باد خزاں کے سبب تباہ و برباد ہو گیا، کیونکہ اسی خزاں کی زد میں باغ کی ہریالی بھی تھی اور اس نے بھی باغ میں
پھولوں کے ساتھ اپنا وجود بھی ختم کر لیا۔ ہو گیا مہماں سرائے کثرت موہوم آہ، وہ دل خالی جو تیرا خاص خلوت خانہ تھا۔ درد کہہ رہے ہیں کہ میرا دل جس میں تیرے سوا کسی کی محبت کا بسیرا نہ تھا، وہ تیرا خاص خلوت خانہ تھا۔ اب تیری آرزو، تیرے ارمان و خوشی کے بجائے صرف اور صرف آہ و نالے کا ٹھکانہ بن گیا ہے۔ بھول جا خوش رہ اب بس وہ سابقے مت یاد کر، درد یہ مذکور کیا ہے آشنا تھا یا نہ تھا۔ درد اپنے گزرے ہوئے زمانے کے واقعات و حادثات اور بہترین وقت جو انہوں نے اپنے دوستوں کے ساتھ گزارے تھے، ان سب کے تعلق سے کہہ رہے ہیں کہ ان تمام باتوں کو بھول جا اور آنے والے زمانے پر نظر رکھو، اور اس بات کو بھی بالکل بھول جاؤ کہ تمہارا کوئی آشنا، کوئی دوست تھا کہ نہیں۔ تب ہی تم خوش رہ سکو گے اور تمہیں خوشی حاصل ہو سکے گی۔ شکریہ۔